بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا كان الفعلان من أفعال القلوب فلا بد من إظهار المفعول كما تقول حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا. تنازع فعلان میں ہم کوفیوں کا مذہب پڑھ رہے تھے۔ کوفیوں کا مذہب یہ تھا کہ وہ پہلے فعل کو عامل بناتے ہیں، اور پیچھے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کچھ کوفیوں کا مذہب کہ اگر پہلے فعل کو عامل بنا دیا جائے تو دوسرے فعل کو دیکھیں گے، اگر دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو پھر فاعل کی ضمیر لے آئیں گے، کیونکہ جو اسم ظاہر ہوگا اس کا عامل فعل اول بن چکا ہوگا، تو دوسرے فعل کا جو عامل ہوگا، اب اگر وہ فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو ضمیر لے آئیں گے، اور اگر مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، یعنی دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، تو اس میں دو صورتیں جائز تھیں۔ ایک یہ کہ مفعول کو حذف کیا جا سکتا ہے، اس کی مثالیں پڑی تھی۔ دوسری یہ کہ دوسرے فعل میں مفعول کی ضمیر لا سکتے ہیں، اور یہ کوفیوں کے نزدیک زیادہ پسندیدہ تھا۔ اس کی مثالیں بھی گزر چکی تھی۔ اب یہاں سے یہ شروع کر رہے ہیں کہ اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہو اور دونوں افعال قلوب میں سے ہوں تو پھر کیا ہوگا، اب وہ یہ بتا رہے ہیں، یہاں سے یہ شروع کر رہے ہیں کہ اسم ظاہر میں پہلے فعل کو عامل بنا دیا، دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہیں۔ تو بہرحال آگے یہ بتائیں گے کہ ایسی صورت میں مفعول کو ظاہر کرنا، مفعول کو بھی لانا ضروری ہوتا ہے۔ مفعول کو حذف نہیں کر سکتے اس صورت میں، اس لیے کہ افعال قلوب کے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اور مفعول کی ضمیر بھی نہیں لا سکتے، اس کی بھی انہوں نے وضاحت کر دی کہ پھر مطابقت نہیں رہے گی۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور رہا یہ کہ جب دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں، فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ، تو ضروری ہے مفعول کا اظہار کرنا، مفعول کو ظاہر کرنا، یعنی مفعول کو لفظوں میں لانا ضروری ہے۔ کما تقول، جیسا کہ تو کہے گا، حسبنی و حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا۔ اب یہاں دیکھیں کہ حسبنی و حسبتہما، یہ دو فعل تھے، افعال قلوب میں سے تھے، اور الزیدان منطلقا یہ اسم ظاہر تھے۔ اب کوفیوں کے مذہب کے مطابق الزیدان منطلقن میں حسبانی کو عامل بنا دیا۔ اب حسبتہما میں کوفی چونکہ کہتے تھے کہ جب فاعل کا دوسرا فعل تقاضا کرے تو فاعل کی ضمیر لے آئیں، اور جب مفعول کا تقاضا کرے تو کوفی کہتے تھے کہ مفعول کی ضمیر بھی لا سکتے ہیں، حذف بھی کر سکتے ہیں۔ تو ذرا اس مثال کو ابھی دیکھتے رہیں، اور منطلق ان کو فی الحال ہٹا دیں، یعنی حسبنی و حسبتہما زیدان منطلق۔ اب سب سے پہلے تو زیدان کو دیکھیں کہ حسبنی و حسبتہما زیدان، کوفیوں کے مذہب کے مطابق
زیدان کا عامل حاسبانی کو بنا دیا اور زیدان کے لیے حسبتہما میں یعنی دوسرے فعل میں ضمیر لے آئے۔ اب حاسبانی حسبتہما یہ دونوں افعال قلوب میں سے تھے۔ افعال قلوب دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے، تو زیدان کے بعد منطلقن بھی لے۔ اب اس منطلقن میں حاسبانی عمل کر رہا ہے، حاسبانی منطلقن میں بھی عمل کر رہا ہے اور الزیدان میں بھی عمل کر رہا ہے۔ اب حسبتہما میں ایک مفعول تو ضمیر لے آئے ہما کی، اب منطلقن میں بھی حسبتہما کا جھگڑا تھا اور حسبتہما یہ مفعول کا تقاضا کر رہا تھا، یعنی حسبتہما چاہتا تھا کہ منطلقن میرا مفعول بنے، حسبانی چاہتا تھا منطلقن میرا فاعل بنے، جیسے زید کو اس نے فاعل بنایا تھا۔ تو کوفی چونکہ پہلے کو عامل بنا دیتے ہیں تو منطلقن میں حسبانی کو عامل بنا دیا۔ اب حسبتہما بھی چونکہ افعال قلوب میں سے ہے، دوسرے مفعول کو چاہتا ہے، تو منطلقن کا مفعول منطلقین، کیونکہ ہما تثنیہ کی ضمیر ہے تو منطلقن بھی تثنیہ کا لانا ہوگا، تو افعال قلوب میں سے دونوں مفعولوں کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں منطلقین کو ظاہر کر دیا، منطلقین لے آئے اور یوں بن گیا حسبانی و حسبتہما منطلقین زیدان منطلقا۔ اب یہاں دیکھیں کہ الزیدان منطلقن میں حسبانی عمل کر رہا ہے اور حسبتہما منطلقین اس میں یہ چونکہ حسبتو افعال قلوب میں سے ہے تو ہما ضمیر بھی جو زید کی طرف راجع ہے اور منطلقین بھی، یہ دونوں حسبتو کے مفعول بن رہے ہیں، تو یہاں پر مفعول کو ظاہر کر دیا، یہ نہیں کیا کہ منطلقین کو حذف کر دیا گیا ہو۔ آگے اس کی تفصیل بھی بتائیں گے کہ کیوں نہیں حذف کیا گیا، تو یہاں پر منطلقین کو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ وذالک، اور یہ اس وجہ سے، یعنی مفعول کا اظہار اس وجہ سے ہے، مفعول کو لفظوں میں لانا اس وجہ سے ہے، لأن حسبنی و حسبتہما تنازعا فی منطلقا، اس لیے کہ حسبنی اور حسبتہما نے جھگڑا کیا منطلقن میں۔ منطلقن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ منطلقن میں بھی جھگڑا تھا حسبانی اور حسبتہما کا، تو وعملت الاول، پہلے کو تو نے عمل دے دیا کیونکہ کوفی پہلے کو عامل بنانا چاہتے تھے، وہو حسبانی، اور وہ حسبانی تھا، یعنی حسبانی کو منطلقن میں عامل بنا دیا، وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الثَّانِي، اور تو نے ظاہر کر دیا مفعول کو دوسرے میں، یعنی دوسرے فعل میں مفعول کو ظاہر کر دیا، یعنی منطلقین لے آئے۔ منطلقین جو تھا حسبانی چاہتا تھا میرا فاعل بنے، حسبتہما چاہتا تھا کہ میرا مفعول بنے، تو منطلقن میں حسبانی کو عامل بنا دیا اور دوسرے فعل میں مفعول کو لے آئے۔ کیوں لے آئے؟ کیونکہ فَإِنْ حَذَفْتَ مُنْطَلِقَيْنِ، اگر تو منطلقین کو حذف کر دیتا، وَقُلْتَ، اور تو کہتا کہ حسبنی و حسبتہما الزیدان منطلقا، یعنی یوں کہتا کہ حسبنی و حسبتہما زیدان منطلقا یلزم الاقتصار علی احد المفعولین، تو دو مفعولوں میں سے ایک پر اقتصار لازم آتا، ایک پر اکتفا لازم آتا، یعنی دو
مفعولوں میں سے ایک کو کافی سمجھا جاتا، فی افعال القلوب، افعال قلوب میں دو مفعولوں میں سے ایک مفعول پر اکتفا لازم آتا، وہ غیر جائز، اور یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی افعال قلوب اگر ہوں تو ان کو ایک مفعول پر اکتفا کرنا یا ان کے لیے ایک مفعول کو لانا یہ جائز نہیں ہوتا، تو اس لیے حذف نہیں کیا، دوسرے مفعول کو اس لیے حذف نہیں کیا، یعنی منطلقین کو اس لیے حذف نہیں کیا، کیونکہ اگر حذف کرتے تو افعال قلوب میں سے ایک مفعول حذف ہو جاتا، ایک مفعول پر اکتفا ہوتا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اب دوسری صورت بتا رہے ہیں کہ ضمیر کیوں نہیں لائے۔ وَإِنْ أَضْمَرْتَ، اور اگر تم مفعول کی ضمیر لے آتا، جیسا کہ پیچھے ہم نے کوفیوں کا مذہب پڑھا تھا کہ اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہو تو حذف بھی کر سکتے ہیں، اگر افعال قلوب میں سے نہ ہو تو حذف بھی کر سکتے ہیں اور ضمیر بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک احتمال یہ تھا کہ پھر ضمیر لے آتے، چلو حذف نہیں ہو سکتا تھا تو ضمیر لے آتے۔ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ وَإِنْ أَضْمَرْتَ، اگر تو ضمیر دے دیتا، فَلَا يَخْلُو مِنْ أَن تُضْمِرَ مُفْرَدًا، تو یہ بات یعنی ضمیر کو لانا خالی نہ ہوتا اس سے کہ تو مفرد کی ضمیر دیتا، یعنی اگر مفعول کی ضمیر دے دی جاتی تو دو حال سے خالی نہ ہوتا، یا تو مفرد کی ضمیر لاتے یا پھر تثنیہ کی ضمیر لاتے۔ مفرد کی ضمیر بھی نہیں لا سکتے اور تثنیہ کی ضمیر بھی نہیں لا سکتے، ان کی وجوہات یہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ فلا یخلو من ان تضمر مفردا، تو اگر تو ضمیر لاتا تو یہ بات اس سے خالی نہ ہوتی کہ تو ضمیر دیتا مفرد کی۔ وَتَقُولَا حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا إِيَّاهُ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا، اور تو کہتا کہ حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا إِيَّاهُ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا، یعنی إِيَّاهُ کی مفعول کی ضمیر لے آتا تو یا تو تم مفرد کی ضمیر لاتا جیسے إِيَّاهُ ہے، وَحِينَئِذٍ، اور اگر مفرد کی ضمیر لاتا تو اس صورت میں لا یکون المفعول الثانی مطابقا للمفعول الاول، تو اس صورت میں کہ جب تم مفعول کی مفرد ضمیر لے آتا، مفعول ثانی مفعول اول کے مطابق نہ ہوتا۔ مفعول ثانی کون سا ہے؟ وہ ہما، اور وہ ہے ہما فی قولک حسبتہما، حسبتہما میں تیرے قول حسبتہما میں ہما جو کہ مفعول اول ہے اس کے مطابق مفعول ثانی نہ ہوتا۔ یعنی یہاں دیکھیں یہی جو مثال انہوں نے بتائی کہ حسبانی وحسبتہما ایاہ الزیدان منطلقا، اب یہاں دیکھیں کہ حسبتہما، اب ہما تثنیہ کے لیے اور حسبتو فعل بفاعل ہے، ہما ضمیر جو ہے یہ اس کے لیے مفعول ہے۔ اب ایاہو مفرد لے آئے اور یہ بھی مفعول ہے، تو مفعول اول ایاہو جو ہے یہ مفعول نہیں مفعول ثانی یعنی حسبتو کے اب دو مفعول بن رہے ہیں، ہما بھی ایاہو۔ اب پہلا جو مفعول ہے وہ ہما ہے، دوسرا جو مفعول ہے وہ ایاہو ہے۔ اب ہما تثنیہ کے لیے ہے، ایاہو واحد کے لیے ہے، اور ایک ہی مفعول ہو اور ایک ہی مفعول واحد بھی ہو تثنیہ بھی ہو تو یہ درست نہیں ہوتا۔ ولا یجوز ذالک، اور یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں مفعول ہی زید کے بارے میں کہ
اس کا معنی یہ ہو رہا ہے ساری مثال کا کہ حاسبانی پیچھے حاسبانی و حسبتہما منطلقین زیدان منطلقا، حاسبانی دونوں زیدوں نے مجھے گمان کیا، منطلقاً چلنے والا، دونوں زیدوں نے مجھے چلنے والا گمان کیا، وحسبتہما منطلقین، اور میں نے گمان کیا، ہما کی ضمیر زیدان کی طرف راجع ہے، میں نے دونوں زیدوں کو گمان کیا منطلقین کہ وہ دونوں چلنے والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حاسبانی و حسبتہما ایاہ الزیدان منطلقا، حاسبانی مجھے گمان کیا، الزیدان منطلقا یعنی دو زیدوں نے چلنے والا، دو زیدوں نے مجھے چلنے والا گمان کیا، وحسبتہما ایاہ، اور میں نے گمان کیا ان دونوں زیدوں کو کہ وہ ایک چلنے والا ہے، ایاہو وہ ایک چلنے والا ہے، تو یہ معنی بھی درست نہ ہوتا۔ وحسبتہما ایاہو، ہما کی ضمیر زیدان کی طرف راجع ہے، حسبتہما میں نے دو زیدوں کو گمان کیا، ایاہو کہ وہ، میں نے دو زیدوں کو گمان کیا، ایاہو کہ وہ ایک چلنے والا ہے، تو یہ ولا یجوز ذالک، تو یہ جائز نہ ہوتا۔ او ان تضمر مثنی، یا پھر یا اگر تو ضمیر دے دیتا تثنیہ کی، وتقول حسبانی وحسبتہما ایاہما زیدان منطلقا، یعنی اب یوں کر لیتے کہ وحسبانی وحسبتہما ایاہما زیدان منطلقا، یعنی ایاہو کی بجائے ایاہما لے آتے کہ مفعول اول اور مفعول ثانی دونوں میں مطابقت پیدا ہو جاتی، اگر اس لیے تثنیہ کی ضمیر لے آتے تو یہاں پر بھی ایک خرابی اور آ جاتی۔ کون سی؟ آگے بتا رہے ہیں کہ وحین اذن، اس صورت میں کہ تو جب تثنیہ کی ضمیر لے آئے، یلزم عود الضمیر المثنی الی اللفظ المفرد وہو منطلقا، تو لازم آتا ضمیر کا لوٹنا، تثنیہ کی ضمیر کا لوٹنا الی اللفظ المفرد، مفرد کے لفظ کی طرف، مفرد لفظ کی طرف تثنیہ ضمیر کا لوٹنا لازم آ جاتا، اور وہ مفرد لفظ کون سا ہے؟ وہ منطلقا، اور وہ منطلق ہے، اور وہ مفرد لفظ جو ہے وہ منطلقا ہے۔ الذی وقع فیہ التنازع، وہ منطلقا کہ جس میں تنازع واقع ہوا ہے، جس میں جھگڑا واقع ہوا ہے، وہذا ایضا لا یجوز، اور یہ بھی اسی طرح جائز نہیں ہے۔ کیسے؟ اب پھر مثال کو دیکھیں کہ حسبانی و حسبتہما ایاہما زیدان منطلق، اب حسبانی زیدان منطلقا، مجھے دو زیدوں نے چلنے والا گمان کیا، حسبتہما ایاہما، اور میں نے دو زیدوں کو، دونوں کو چلنے والا گمان کیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ ایاہما تثنیہ کی ضمیر ہے، اب یہ بات تو جہاں تک ٹھیک ہو گئی، پہلی صورت جو ناجائز بن رہی تھی وہ تو درست ہو گئی کہ حسبتہما، حسبتو کا مفعول اول ہے، ایاہما مفعول ثانی ہے، اب یہ دونوں تثنیہ ہو گئے، لیکن یہاں پر ایاہما چونکہ ضمیر کے لیے ایک مرجع کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لوٹنا یہ کسی کی طرف لوٹ رہی ہے، ہوتی ہے، تو ایاہما یہ اس کا مرجع بھی تو ہونا چاہیے، یہ لوٹ بھی تو رہی ہوگی، اور یہ ایاہما جو کہ تثنیہ کی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے منطلقاً کی طرف، یعنی
میں نے گمان کیا دو زیدوں کو، ان دو کو ہی کیا چلنے والا، یعنی منطلقن کی طرف یہ لوٹ رہی ہے۔ اب پھر خرابی یہ آ گئی کہ منطلقن تو مفرد ہے اور ہما ضمیر تثنیہ کی ہے، تو جب ہما ضمیر تثنیہ کی منطلقن مفرد ہے تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہوگی، تو فرمایا وہذا ایضا لا یجوز، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو پس اگر مفعول کو حذف کر دیتے تو بھی جائز نہ ہوتا کہ فعل قلوب کا مفعول کو، دو مفعولوں میں سے ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اگر ضمیر لاتے تو دو حال سے خالی نہ ہوتا، یا تو مفرد کی ضمیر لاتے، اگر مفرد کی ضمیر لاتے تو مفعول اول اور مفعول ثانی میں مطابقت نہ رہتی، اور اگر تثنیہ کی ضمیر لاتے تو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ مفرد ہے اور ضمیر تثنیہ کی ہوتی، اور یہ بھی جائز نہیں ہوتا، تو ضمیر بھی نہیں لا سکتے، حذف بھی نہیں کر سکتے، تو تیسری ایک ہی صورت بچتی ہے اور وہ ہے مفعول کے ظاہر کرنے کی، تو پچھلی مثال میں مفعول کو ظاہر کر دیا۔ فرمایا کہ وَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْحَذْفُ وَالْإِضْمَارُ كَمَا عَرَفْتَ، اور جب حذف کرنا بھی جائز نہیں ہے، وَالْإِضْمَارُ اور ضمیر دینا بھی جائز نہیں ہے، کما عرفت جیسا کہ تو نے پہچان لیا، تجھے معلوم ہو گیا، وجب الاظہار، تو اظہار واجب ہوا، یعنی مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہوا۔ ہماری تنازع فعلان کی یہ بحث اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے مزید اچھے طریقے سے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے طریقے کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، میری غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔